الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاتقياء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اس مبارک مجلس میں اس کی نسبت اللہ کے پاکیزہ اور عالی کلام یعنی قرآن کریم سے ہے. اس نسبت کی اس خوبصورت مجلس میں ہم سب کو آج اللہ نے حاضری کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. بعض چیزیں اس دنیا میں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل خوش ہو جاتا ہے. آنکھوں کو خوش کرنے والی چیزیں تو بہت ساری ہیں، مصنوعی بھی ہے، رنگین بھی ہے، قیمتی بھی ہے، نایاب بھی ہے، لیکن آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، اندر اثر نہیں ہوتا. بعض چیزیں اللہ پاک نے دنیا میں ایسی رکھی ہے، بعض مجلسیں ایسی رکھی ہے، بعض مقامات ایسے رکھے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کا دل اللہ کے شکر میں مشغول ہو جاتا ہے. اللہ کے گھر میں اتنی نورانی، اتنی پاکیزہ مجلس، اتنی خوبصورت مجلس کہ جس میں آپ کے اور ہمارے یہ بچے، یہ آنے والا مستقبل، یہ قوم کے معمار، یہ امت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہونے والا طبقہ، وہ اس مجلس کے VIP مہمان. اور آپ نے ابھی دیکھا، ہم تو شاید تھوڑی تاخیر سے آئے، کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ان پیارے بچوں نے جس انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اور جس انداز سے ان بچوں نے تقاریر کی سیرت پر، یقیناً میں اپنی بات کروں تو میں بھی اتنی بات اس انداز سے نہیں کر سکتا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس چھوٹی عمر کے اندر ان پر یہ محنت کس نے کی، ان کو یہ ہمت کس نے دلائی، ان کو یہ حوصلہ کس نے دیا کہ ان کی عمر کے بلکہ ان سے بڑے، ان سے زیادہ سمجھدار بہت سارے ایسے بچے ہمارے ماحول میں ہم باہر نکل جائیں. اس امت کا کتنا بڑا طبقہ یقین کرے وہ باہر ضائع ہو رہا ہے. لیکن یہ مجلس احساس دلا رہی ہے دوستوں. میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا، سرپرست حضرات سے، اپنے نمازی حضرات سے، مہمانوں سے، کہ دیکھیں آپ اس طرف نظر ڈالیں، آپ کو ایک الگ کیفیت محسوس ہو.
ان بچوں کے پرنور چہرے اور ان کے یہ عمامے، ان کی یہ ٹوپیاں، ان کا لباس کچھ سبق دے رہا ہے. کیا سبق ہے؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. صاحب یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اللہ نے اس امت کی بنیاد کو بہت زرخیز بنایا ہے. تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی رہنمائی کرنی پڑتی ہے، رخ دینا پڑتا ہے. ایک مربی چاہیے، ایک باہمت معلم چاہیے، فکر مند ماں باپ چاہیے. یہی بچے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، یہی بچے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام والسلام کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہے دوستوں، کہ ہمیں ایسی اولاد مل جائے، ایسے بچے اللہ پاک دے دے کہ جب یہ بندہ دنیا سے جائے، اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہو تو اس کا دل مطمئن ہو کہ اپنے پیچھے ایسا سرمایہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں منو مٹی کے نیچے ہوں گا، لیکن اس بچے کی زبان سے جو قرآن پڑھا جائے گا وہ ہدیے کی شکل میں مجھے قبر میں ملتا رہے گا. مساجد کی محنت یہ ہے، مدارس کی محنت یہ ہے، مکاتب کی محنت یہ ہے. آج بہت سارے احباب کو سمجھانا پڑتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مدارس میں کیا کر رہے ہیں، مساجد میں کیا کر رہے ہیں. ان بچوں کو کیا برین واشنگ ہو رہی ہے، اس لیے کہ باطل نے بڑی محنت کی ہے، بہت کچھ غلط سکھا دیا، دکھا دیا، بتا دیا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ایک بچہ دنیا میں ابھی آیا نہیں، لیکن قرآن کریم انسان کی ہدایت کے لیے سب سے بنیاد ہے. اس لیے قرآن کریم نے ایک انداز اختیار کیا، نکاح کا تذکرہ فرمایا، ازواج کا، بیویوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن وہاں ایک جملہ استعمال ہوا، علماء سمجھتے ہیں اس کو، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم وقدموا لأنفسکم. اب یہ بات دوستوں ان بچوں سے نہیں ہے، یہ آپ حضرات سے، آپ نے دماغ کے دروازے کھول کے اس بات کو سمجھنا ہے. اللہ اپنے کلام میں قیامت تک کی امت کی ایک رہنمائی فرمائے. ہے بات پردے کی، حجاب کی، لیکن تربیت ہو. جب ایک نوجوان اس امت کا نکاح کی عمر کو پہنچتا ہے، سنت قرار دیا گیا، اور اگر خدا نخواستہ ایک آدمی پر شہوات کا غلبہ ہو، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو نکاح کو واجب قرار دیا گیا کہ گناہ میں نہ گر جائے یہ نوجوان. اس لیے نکاح میں تاخیر کو پسند نہیں کیا گیا. حدیث پاک میں فرمایا تین چیزیں جب اس کا وقت آ جائے اس میں تاخیر کبھی مت کرے. تین چیزیں فرمائی. تو ان تین چیزوں کے اندر ایک چیز کیا فرمائی کہ جب بچے نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور جوڑوں کا رشتہ آ جائے پھر اس میں تاخیر نہیں کرو. یہ جو آج مزاج ہے نا کوٹ کو ریت کرنا، بال کی کھال اتارتے ہیں. اس دنیا میں بیٹھ کر ہمیں ایسا لڑکا چاہیے کہ جو ہر اعتبار سے 100%. ارے بھائی میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، مجھ میں کتنی کمی ہے. علماء سے پوچھ کر مناسب رشتہ ہے، مشورہ کر کے، استخارہ کر کے، استشارہ کر کے قدم بڑھائیں. تاخیر نہیں کریں. اس کے اندر حکم دیا گیا. اصل بات جو عرض کرنی ہے، اب نکاح ہوگی
شوہر بیوی نکاح کے ذریعے سے بن گئے، اللہ نے ان کو ایک حلال راستہ دے دیا، یہ گناہ سے بچیں گے، حلال پر عمل کریں گے تو زندگی پاک ہو جائے گی اور خواہش نفس جائز طریقے سے، سنت طریقے سے پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن قرآن ایک بات کہہ رہا ہے دوستوں، اس پہ غور کریں. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آنے والے اس کل کے لیے آج نیت کر لو. نہیں سمجھ میں آئی بات گہری ہے دوستوں. اس زندگی کو دنیا کی زندگی کہتے ہیں دوستوں، اور جب انتقال ہوگا اس زندگی کو کیا کہیں گے؟ آخرت کی زندگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی محدود ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی. آخرت کی زندگی ختم ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی ختم، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تیاری ہے، آخرت کی زندگی میں کمائی وصول کرنی ہے. ٹھیک ہے، تیاری یہاں کرنی ہے، وصولی وہاں کرنی ہے. یہ بات بھی ہوگی. اب اللہ پاک زوجین سے، شوہر بیوی سے کہہ رہے تمہارا نکاح ہو گیا، اللہ نے تمہیں حلال راستہ دے دیا، جب تم آپس میں ملو نیت کر لو کہ اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں ایسی اولاد دے دے جو اس میدان میں تمہاری کمائی بن جائے. لیکن نقطے کی بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ نے اس دنیا کے شوہر اور بیوی کو یہ تربیت دی. یہ بات سمجھائیں، محض ملاقات اور ملاپ اس لیے مت کرو کہ تم پر تقاضا نفس ہو گیا، وہ بھی ہو جائے گا. لیکن جب تم ملو دل میں نیت کر لو کہ اللہ اگر آپ نے میرے مقدر میں اولاد لکھی ہے اس ملاقات سے، تو وہ اولاد ایسی ہو کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کل جب میں میدان قیامت میں پہنچوں اس کی برکت سے میرے لیے جنت کی نعمتیں تیار ہوں. اولاد تو سرمایہ ہے، ایک نعمت ہے، بشرطے کہ آپ نے اس پر محنت کی اور اس کو کارآمد بنایا، ضائع ہونے سے بچا دیا. ہر چیز محنت سے بنتی ہے دوستوں. اگر ہم چاہیں انہی بچوں کو ضائع کر دیں، یہ بچے ضائع ہوں گے، آپ کو باہر ملیں گے، ان کی زبان نامناسب ہوگی، رویہ نامناسب ہوگا، بڑوں چھوٹوں کے آداب نہیں ہوں گے، یہ باجے بجا کر لوگوں کو تنگ کریں گے جیسے کچھ دن پہلے ہو سکتا ہے. ان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. عمر بڑھے گی، اگر ہم نے پھر بھی احساس نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا ہے. آپ کو ایسے قیمتی نوجوان ملیں گے کہ وہ نشوں میں مبتلا ہو جائے، نشے کریں، کوئی ایک کونے میں، کوئی دوسرے کونے میں، تیسرے کونے میں. قیمتی عمر وہ ہیروئن اور چرس کے نشے میں لگ کر برباد ضائع ہو جائے. والدین کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. اولاد کو مدرسے کے حوالے کر کے قاری صاحب یہ آج سے آپ کے حوالے، ٹھیک ہے، آپ جانے اور اللہ پاک کے حوالے واضح سے ہو، یا اسکول لے گئے وہاں پہ فارم فل کیا، فیس بھری اور کہا چلے بھی میں تو بچے کو اسکول کے حوالے کر. اب بچہ کب گیا کب آیا، گیا نہیں گیا، وہاں کیا کر رہا ہے، واپسی میں کیا کر رہا ہے، کس کو دوست بنایا، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہمارے سرپرستوں اور والدین کا آج بہت بڑا حصہ اس کی 0% بھی پرواہ نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے، ہم مثال دیتے ہیں، جب ہمارے یہاں مدرسے میں والدین سے ہم میٹنگ رکھتے ہیں، پیرنٹس میٹنگ، ہر نتائج میں میں سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے فوٹو اسٹیٹ مشین ہوتی ہے نا، اس میں آپ کاغذ ڈالتے ہیں، اگلی طرف سے کیا ہوتا ہے، اسی کاغذ کا ایک پرنٹ نکل آتا ہے.
بہت سارے والدین کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ مدرسہ، یہ مکتب، یہ اسکول فوٹو کاپی کی مشین، بچہ یہاں سے گیا وہاں سے عالم بن کے نکل آئے گا. ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. گھر میں ماچس کی ڈبیا ختم ہو جائے، نمک کی تیلی ختم ہو جائے، اس کے لیے بھی آپ نے اگر اضافی کپڑے اتارے تھے، گھر والے بولے کہ بھائی ماچس چاہیے، آپ پہنیں گے، جوتے پہنیں گے، ٹوپی پہنیں گے، تیار ہوں گے، پھر گھر سے چلیں گے، دکان جائیں گے، اس کو پیسے دے کے آئیں گے. 10 روپے کی ماچس کے لیے بھی آپ نے 10 منٹ نکال لیں. ارے بھائی ہمیشہ کی زندگی کا جو سرمایہ تیار ہو رہا ہے اس کے لیے میں 10 منٹ بھی نہیں نکالتا ہوں، اس کے لیے بھی تیار ہوں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث پاک جو میں نے عرض کی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، دین کی فطرت لے کر آتا ہے. اس لیے حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس کے سیدھے کان میں آذان دے اور بائیں کان میں اقامت، تاکہ اس کے دماغ میں شروع سے اللہ کا نام چلا جائے. تو بھائی میں اس نام کا نام لیوا ہوں ساری زندگی کا، اس کے بغیر میری زندگی نہیں. بچہ تو فطرت لے کے آیا، لیکن سوال یہ کہ پھر آگے بگڑا کیوں؟ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. آگے معاملہ پھر ماحول کا ہے. اگر ماں باپ نے اس کو یہودیت کا ماحول دیا تو یہودی بنے گا، عیسائیت کا ماحول دیا تو عیسائی بنے گا، مجوسیت کا ماحول دیا تو یہی بچہ مجوسی بن جائے گا. اور اگر دیندار مسلمان صاحب فکر ماں باپ نے ان کو صاف ستھرا ماحول دیا تو یہ مبارک مسجد کے خوبصورت بچے بن جائیں گے. یہ قیمتی بچے ہوں گے جو آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے، حمد و نعت پڑھیں گے، تقریریں کریں گے. جو بچہ آج یہاں کھڑے ہو کر 3-4 منٹ میں، ارے بھائی ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں اس نے تقریر کی، یقین کرے ایک دن آئے گا یہی بچے بڑے ہوں گے اور یہ امت کو لے کے چلیں گے. یہ تو ان کی تیاری کا وقت ہے. تو بھائی بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے ان والدین کے لیے، ان سرپرستوں کے لیے کہ جو اپنی اولاد کو نعمت الہی سمجھ کر ان کی تربیت میں اپنا وقت نکالنے کی فکر کریں. تھوڑا سا وقت نکالیں کہ بھائی یہ بچہ وقت پہ جا، وقت پہ آ رہا ہے، اس کا لباس صاف ہے، اس کی ٹوپی صاف ہے، اس کے بال درست ہے، اس کا نتیجہ صحیح ہے، اس کے اخلاق صحیح ہے، اٹھنا بیٹھنا غلط بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے. یہ تھوڑی سی فکر ہم اس وقت میں کر لیں گے. جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے دوستوں پھر آپ نے نہیں بولنا، پھر یہ آپ کے لیے خود ایک خزانہ اور ذخیرہ آپ کے لیے بن جائے گا. ہمارے پاس ایک بچے کے سرپرست ہے، جب داخل کر رہے تھے اس بچے کو تو بڑے شاکی تھے، شکایت کرتے تھے کہ اپنی والدہ کو تنگ کرتا ہے، بہنوں کو تنگ کرتا ہے، بات نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا. ہم بہت مایوس ہو چکے ہیں اس سے، کیا کریں اس؟ تو آپ تھوڑا سا محنت کر لیں پر داخلہ ہو اس بچے کا. استاذ کی محنت اور ماں باپ کی توجہ، یہ دو چیزیں بنیاد ہیں دوستوں. لائن میں گیس آئے گی تو ماچس کی تیلی سے کام آئے گا، دونوں چیزیں. تو وہ بچہ آنے لگا، چلنے لگا، الحمدللہ. اللہ کی شان دیکھیں، بہت سارے بچے ہوتے ہیں پھر ہم بھی ادھر ادھر مصروف ہوتے ہیں، ذہن سے ہی نکل گیا. اس کے 1.5 سال 2 سال کے بعد بچوں کے نتائج کی مجلس تھی، تو وہی والدہ
اس بچے اور ملے، بڑے مطمئن تھے اور بڑی دعائیں دی، حالانکہ وہ ابتدائی درجات کا بچہ تھا. کہنے لگے کہ میں اس بچے کا والد ہوں، آپ سے ملا تھا، میں نے بچی یاد آ گیا مجھے. آپ کا تو بڑی دعائیں ہیں، اب تو کام ماشاء اللہ یہ رات تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور ہم دونوں کو اٹھاتے ہیں ماں باپ. اب محنت سے، ماحول سے، فکر سے یہ بچے کندن بن جائیں گے، قیمتی بن جائیں گے، کارآمد بن جائیں گے دوست. اور سب سے بڑی چیز ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گی. اسی لیے آخری بات عرض کر کے آج کی یہ مجلس چونکہ نتائج کی، انعامات کی مجلس ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ آئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو لایا جائے اور پھر اس کے والدین کو بلایا جائے اور اس حافظ کے والدین کو ان کے سروں پر نور کے تاج رکھے جائیں. ان کے سروں پر نور کے تاج رکھے جائیں گے، والدین کے سروں پر. انعام ان کو مل رہا ہے. کیوں؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ، حافظ تو یہ بچہ تھا، 30 پارے تو اس نے یاد کیے ہیں، قربانی اس نے دی ہے، قاری صاحب کے ڈنڈے اس نے کھائے ہیں، مرغا یہ بنایا ہے. نور کے تاج ان کے سروں پہ اس لیے آ رہے ہیں کہ اس بچے کے داخلے کے دن سے لے کر اس کے حافظ بننے تک رات دن کی نیند ماں باپ نے قربان کی. اس کی بیماری پر وہ تڑپتے تھے، اس کی فکر وہ کرتے تھے، اس کے کھانے کا انتظام وہ کرتے تھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ وہ کرتے تھے. وہ سب قربانیاں اللہ کے نام محفوظ ہو جاتی ہیں. اس لیے بہرحال بڑی خوشی ہوئی اور میں بلا تکلف عرض کروں کہ قلبی خوشی جس کو کہتے ہیں. پہلی مرتبہ اس مسجد میں حاضری ہوئی. باہر سے تو گزرنا ہوتا ہے لیکن اندر پہلی دفعہ آئے اور بڑے اچھے تاثر کے ساتھ آئے اور بہت خوشی ہوئی. محنت نظر آئی آپ حضرات کی. اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے اور یہ جتنے مسجد کے آبادی کے سلسلے ہیں، تعلیم ہے، تربیت ہے، تبلیغ ہے، دعوت کی محنت ہے، علم کے حلقے، ذکر کے حلقے، یہ مسجد کا حصہ ہے دوستوں. مسجد صرف 5 نمازوں کے لیے نہیں کہ 5 نمازیں ہوں اور ختم. مسجد کو مسجد نبوی والی طرز پہ لانا ضروری ہے، جس میں ذکر کا بھی حلقہ ہو، دعوت کا بھی حلقہ ہو، تعلیم کا بھی حلقہ ہو، سیکھنے سکھانے کا بھی حلقہ ہو. یہ ساری چیزیں ہمارے مسجد کے ماحول میں چلے گی، یہ بچے بنیں گے، علاقے کا ماحول صاف ستھرا ہوگا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام بچوں کو بالخصوص جنہوں نے خصوصی انعامات دیے ان کو اللہ اور مزید ترقیات برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.